السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بہادر تھا، ان کی بہادری کا وہ قصہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں۔ لیکن اس قیمتی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔ آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا سبسکرائب کرنے سے۔ امید ہے آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کے اطاعت سے انکار کر دیا اور یزید کو علی الاعلان برا بھلا کہنے لگا۔ یہ بات یزید کو پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو میرے پاس گلے میں توک ڈال کر لایا جائے، ورنہ میں ان کی طرف لشکر بھیجوں گا۔ حضرت ابن زبیر سے عرض کیا گیا کہ آپ یزید کی قسم پوری کر دیں، اور آپ کے مرتبے کے مطابق اس کی صورت یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے چاندی کے توک بنا لیتے ہیں، ان کو آپ کے گلے میں ڈال دیں گے اور ان کے اوپر آپ کپڑے پہن لیں۔ اس طرح آپ اس کی قسم پوری کر لیں گے اور پھر آپ کی اس سے صلح ہو جائے گی، اور اس سے صلح کر لینا ہی آپ کی شان کی زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ اس کی قسم کبھی پورا نہ کر دے۔ اور وہ یہ کہتے ہوئی فرمایا، اور جس ناحق بات کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، میں اس کے لیے اس وقت تک نرم نہیں ہو سکتا ہوں جب تک چبھانے والی کی داڑھ کے لیے پتھر نرم نہ ہو جائے، یعنی میرا نرم پڑ جانا محال ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، عزت کے ساتھ تلوار کی مار مجھے ذلت کے ساتھ کوڑی کے مار سے زیادہ پسند ہے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو اپنی خلافت پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید بن معاویہ کی مخالفت کا اظہار کیا۔ اس پر یزید بن معاویہ نے اہل شام کا لشکر دے کر مسلم بن عقبہ مری کو بھیجا اور اسے اہل مدینہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ مسلم کہ جب اہل مدینہ سے جنگ سے فارغ ہو جاؤ تو مکہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ چنانچہ مسلم بن عقبہ لشکر لے کر مدینہ داخل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام وہاں باقی تھے وہ سب مدینے سے چلے گئے۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ والوں کی توہین کی اور انہیں خوب قتل کیا۔ وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ مسلم بن عقبہ مر گیا۔ مسلم نے حسین بن نمیر کندی کو مرنے سے پہلے اپنا نائب مقرر کیا اور کہا، اے گدی کی پالان والے، قریش کی مکاریوں سے بچ کر رہنا اور پہلے ان سے لڑنا اور پھر انہیں چن چن کر قتل کرنا۔ چنانچہ وہاں سے حسین چلا اور مکہ پہنچ گیا اور کئی دن حضرت ابن زبیر سے مکہ میں لڑتا رہا۔ آگے یہ بات بھی درج ہے کہ حضرت حسین بن نمیر کو یزید بن معاویہ کے مرنے کی خبر ملی تو حسین بن نمیر بھاگ گیا۔ جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو مروان بن حکم خلیفہ بن گیا اور اس نے لوگوں کو اپنی خلافت کی اور اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی۔ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر مروان بھی مر گیا اور عبد الملک خلیفہ بن گیا اور اس نے اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کو شام والوں نے قبول کر لیا اور اس نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور انہوں نے کہا، تم میں سے کون ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ حجاج نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں۔ عبد الملک نے اسے خاموش کر دیا۔ پھر حجاج کھڑا ہوا تو اسے عبد الملک نے پھر خاموش کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ حجاج نے کھڑے ہو کر کہا، اے امیر المؤمنین، میں تیار ہوں، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے جبہ چھین کر پہن لیا ہے۔ اس پر عبد الملک نے حجاج کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور اسے لشکر دے کر مکہ بھیجا۔ اس نے مکہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ شروع کر دی۔ حضرت ابن زبیر نے
مکہ والوں کو ہدایت کی اور ان سے فرمایا کہ ان دونوں پہاڑوں کو اپنی حفاظت میں رکھو، کیونکہ جب تک وہ ان دو پہاڑوں پر چڑھ نہیں جاتے اس وقت تک تم خیریت کے ساتھ غالب رہو گے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد حجاج اور اس کے ساتھی ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس پر انہوں نے منجنیق نصب کر دی اور اس سے حضرت ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں پر مسجد حرام میں پتھر پھینکنے لگے۔ جس دن حضرت ابن زبیر شہید ہوئی اس دن صبح کو وہ اپنی والدہ حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی۔ اس وقت حضرت آسمہ کی عمر 100 سال تھی، لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا تھا اور نہ ان کی نگاہ کمزور ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابن زبیر کو یہ نصیحت فرمائی کہ عبداللہ تمہاری جنگ کا کیا بنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، اور وہ ہنس کر کہنے لگے کہ موت سے راحت ملتی ہے۔ حضرت آسمہ نے کہا، اے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کر رہے ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہاری محنت کا نتیجہ دیکھ لوں۔ یا تو تم بادشاہ بن جاؤ اور ان سے میری آنکھی ٹھنڈی ہو، یا تمہیں قتل کر دیا جائے اور میں اس پر صبر کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھوں۔ پھر حضرت زبیر اپنی والدہ سے رخصت ہونے لگے تو ان کو والدہ نے یہ وصیت کی کہ قتل کے ڈر سے کسی دینی معاملے کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ پھر حضرت ابن زبیر مسجد حرام تشریف لے گئے اور منجنیق سے بچنے کے لیے انہوں نے حجر اسود پر 2 کھوار لگائے۔ وہ حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر ان سے عرض کیا ہم آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دیں تاکہ آپ سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر اس کے اندر داخل ہو جائے اور یوں منجنیق کے پتھروں سے بچ جائے۔ حضرت ابن زبیر نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر فرمایا، تم اپنی بھائی کو موت کے علاوہ ہر چیز سے بچا سکتے ہو۔ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو کعبہ کے اندر بھی آ جائے گی، اور کیا کعبہ کی حرمت اس جگہ سے زیادہ ہے؟ یعنی جب وہ اس جگہ کا احترام نہیں کرتے تو کعبہ کے اندر کا احترام بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ تم کو کعبہ کی پردوں سے چمٹا ہوا بھی پائیں گے تو بھی تمہیں ضرور قتل کر دیں گے۔ پھر ان سے عرض کیا کہ آپ ان سے صلح کے بارے میں گفتگو نہیں فرماتے؟ انہوں نے فرمایا، کیا صلح کی بات کرنے کا وقت ہے؟ اگر تم ان کو کعبہ کے اندر بھی مل گئے تو وہ تم کو ذبح کر دیں گے۔ اور پھر یہ فرماتے ہوئے کہا، اور میں کوئی عار والی چیز اختیار کر کے اس کے بدلے میں زندگی کو خریدنے والا نہیں ہوں، اور نہ موت کے ڈر سے کسی سیڑھی پر چڑھنے والا ہوں۔ مجھے ایسے تیر کا شوق ہے جو اپنی جگہ سے نکل نہ سکے، اور کیا موت سے ملاقات کو چاہنے والا کسی اور طرف کا ارادہ کر سکتا ہے؟ اور پھر آل زبیر کی طرف متوجہ ہو کر اس کو نصیحت فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ ہر آدمی اپنی تلوار کی ایسی حفاظت کرے جیسے وہ اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، ورنہ عورت کی طرح ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرے گا۔ میں نے ہمیشہ اپنی لشکر کے اگلے حصے میں شامل ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا ہے، اور مجھے زخم لگنے سے کبھی درد نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو زخم پر دوا لگانے سے ہوا ہے۔ یہ لوگ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ باغ بنی جمح سے اندر داخل ہوئے، جس میں کالے رنگ کا ایک آدمی تھا۔ حضرت ابن زبیر نے پوچھا، یہ لوگ کون ہے؟ کسی نے کہا، یہ حمص والے ہیں۔ اس پر حضرت ابن زبیر نے 2 تلواریں لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ مقابلے میں سب سے پہلے وہ کالا آدمی ہی آیا۔ انہوں نے تلوار مار کر اس کی ٹانگ اڑا دی۔ اس نے تکلیف کی شدت کی وجہ سے کہا، ہائے اے بدکار عورت کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابن زبیر نے فرمایا، دفع ہو اے حام کے بیٹے۔ کالے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل میں شمار ہوتے ہیں۔ کیا حضرت آسمہ بدکار ہو سکتی ہے؟ پھر ان سب کو مسجد سے نکال کر واپس آئے۔ اتنے میں کچھ لوگ
باپ بنی سہم سے داخل ہوئے۔ انہوں نے پوچھا یہ لوگ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ اردن والے ہیں، تو حضرت ابن زبیر یہ کہتے ہوئے فرمایا میں نے سیلاب جیسی غارت گیری نہیں دیکھی کہ جس کا غبار رات تک صاف نہ ہو، اور ان کو مسجد سے نکال دیا۔ اتنے میں کچھ لوگ باب بنی مخزوم سے داخل ہوئے تو ان کو قتل کرنے وقت یہ کہتے ہوئے فرمایا اگر میرا مقابل ایک ہوتا تو میں ان سے نمٹنے کے لیے کافی تھا۔ مسجد حرام کی چھت پر ان کے مددگار کھڑے تھے جو داخل ہونے والے ان کے دشمن پر اوپر سے اینٹیں وغیرہ پھینک رہے تھے۔ جب حضرت ابن زبیر نے ان داخل ہونے والوں پر حملہ کیا تو ان کے سر کے بیچ میں ایک اینٹ آ کر لگی جس سے اس کا سر پھٹ گیا، تو کڑے ہو کر یہ شعر فرمایا ہمارے زخموں کا خون ہمارے ایڑیوں پر نہیں گرا کرتا بلکہ ہمارے قدموں پر گرا کرتا ہے، یعنی ہم بہادر ہیں، ہمیں جسم کے اگلے حصے پر زخم آتا ہے، پچھلے حصے پر نہیں۔ اس کے بعد وہ گر گئے تو ان کے دو غلام ان پر یہ کہتے ہوئے جھکے کہ غلام اپنی آقا کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے بھی حفاظت کرتا ہے۔ پھر دشمن کے لوگ چل کر ان کے قریب آ گئے اور انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ حضرت اسحاق بن ابی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابن زبیر مسجد حرام میں شہید کیے گئے تو میں وہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ لشکر مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہونے لگے۔ جب بھی کسی دروازے سے کچھ لوگ داخل ہوتے تو ان پر حضرت ابن زبیر اکیلے حملہ کر کے ان کو مسجد حرام سے نکال دیتے۔ وہ اسی طرح بہادری سے لڑ رہے تھے کہ اتنے میں مسجد کے کھینگروں میں سے ایک کھنگرا ان کے سر پر آ گیا، جس سے نڈال ہو کر وہ زمین پر پڑے اور یہ کہتی ہوئی مر گئے اے میری اماں جان حضرت آسمہ، اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو آپ مجھے بالکل نہ روئے، کیونکہ میری خاندانی شرافت اور میرا دین محفوظ اور باقی ہے، اور وہ کاٹنے والی تلوار باقی رہ گئی ہے جس کو پکڑنے سے میرا دایاں ہاتھ کمزور اور نرم پڑتا جا رہا ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یقیناً بہت بہادر تھے جنہوں نے شہادت کی تمنا کر رکھی تھی کہ اللہ ہمیں شہادت دی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔